حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی قوم کے شریف اور عزت دار لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ طبیعت کا جمال آپ کے جلال پر غالب تھا، یہی وجہ ہے کہ نہایت ہی شیریں کلام فرماتے تھے، بہت ہی شفیق و مہربان تھے، جاہ و حشمت کے مالک، نہایت ہی مالدار مگر شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ تمام صفات رذیلہ سے پاک تھی، بلکہ جاہلیت کے دور میں بھی آپ ایسی باکمال صفات سے منصف تھے کہ خود قریش کے لوگ بھی آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قریش کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اتنی مشہور تھی کہ ضرب المثل بن گئی، اور مائیں جب رات کو اپنے بچوں کو سلاتی تو انہیں اپنا پیار جتاتے ہوئے یوں کہتی، میں اور میرا رب عز و جل تجھ سے محبت کرتے ہیں، جیسے قریش سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت حلیے کے مالک اور انتہائی خوبرو انسان تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں بیان کریں گے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا رد عمل تھا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم دار میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ باغیوں نے شدید کر دیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اپنے مکان سے نکلے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ سر پر باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور شر پسندوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے سلام کرنے کے بعد عرض کیا، امیر المومنین، بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امر اس وقت تک حاصل نہیں کیا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں سمیت ان کا مقابلہ جو شکست کھانے والے تھے نہ کر لیا، اور خدا کی قسم اس قوم کے متعلق اس کے سوا اور کوئی گمان نہیں کہ یہ آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیں حکم دے کہ ہم ان سے لڑیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تم جانتے ہو جس آدمی نے اللہ کے لیے حق کو دیکھا اور اس بات کا اقرار کیا، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے بارے میں نہ تو کسی کا خون بہایا جائے اور نہ خود کا خون بہنے دیا جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پھر آپ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا جواب سنا تو آپ رضی اللہ عنہ ان کے گھر سے نکلے اور یہ کہتے جاتے، اے اللہ، تو خوب جانتا ہے میں نے اپنی کوشش کی انتہا کر لی۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے امامت کے لیے درخواست کی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے امامت کرانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں ایسی حالت میں تمہاری امامت کروں جبکہ تمہارا امام موجود ہو اور اسے قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے تنہا نماز ادا کی اور گھر چلے گئے۔ حضرت سیدنا علی
المرتضی رضی اللہ عنہ جب گھر پہنچے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ گھر پہنچے اور آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ شدید ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا یہ باغی انہیں شہید کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیے جانے کے بعد کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ان کو جنت کے باغات میں دیکھتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ ان باغیوں کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سب آگ اور ذلت کے گھڑوں میں ہوں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جسم اطہر 3 دن تک آپ رضی اللہ عنہ کے گھر بے گور و کفن پڑا رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کے ارد گرد سازشیوں نے شورش برپا کر رکھی تھی۔ بالآخر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چوتھے روز حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہم حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کوئی وہ ان سازشیوں کو سمجھائیں، اب تو وہ آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین کرنے دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سازشیوں کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہم اور دیگر کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ لاتے دیکھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جنازے کے ہمراہ کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ شر پسندوں نے کوشش کی کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کے جنازے کو روکیں، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے چند جوانوں کو حکم دیا کہ اگر یہ کچھ کریں تو ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہم اور دیگر اکابرین سکتے میں آگے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ غم و غصے کی حالت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کے گھر کی حفاظت پر مامور اپنے دونوں بیٹوں کو جھڑکتے ہوئے فرمایا میں نے تم دونوں کو ان کی حفاظت کے لیے مامور کیا اور تمہارے ہوتے ہوئے انہیں شہید کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب سورہ احزاب کی آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 روز تک فجر کے وقت مسلسل اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر تشریف لے جاتے رہے اور فرماتے رہے اے میرے اہل بیت تم پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو، نماز پڑھو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔